اپنے تاثرات اور تجربات کا اظہار کریں۔ جناب محمد محسن صاحب IAS ہیں۔ السلام علیکم۔ مولانا کبیر حاجی صاحب اور شاہد صاحب، مصطفیٰ صاحب اور اسٹیج پر جب افروز تمام اکرام اور حاضرین، مجھے کبیر حاجی صاحب نے اور IRDC سے انویٹیشن آیا تھا، لیکن میں ہمیں پارٹیسپیٹ کے حصے سے آیا، لیکن مولانا کی کا آرڈر ہے کہ میں پھر آپ کے سامنے چار سے آپ کے ساتھ بات کروں، اس لیے میں ہوں، اس لیے میں تیار ہی نہیں ہوں کہ میں مجھے کیا کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا، اس بات کا موقع دیا کہ کچھ بات آپ کے ساتھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ مسجد بند جو ریڈنگ ہے، اس سے میں ابھی کے لیے بہت 3-4 سال سے میں جانتا ہوں، اور تھوڑی بہت جو میری مدد ہو سکتی ہے جناب کی وزیر سیکرٹری اور وقف ایڈمنسٹریشن نے کوشش کی، باقی انڈیا صاحب جاننے کی اس کے آگے کیا ہوا ہے۔ میں جیسے کہ ابھی آپ سب نے اس سے پہلے کافی اپنے خطاب سے سنا ہے، اس وقت ہندوستان میں ہر ملک میں بدقسمتی سے حالات بہت ناسازگار ہیں، میں اسے کہنا چاہوں گا۔ اور شاید آپ کو یہ میں گورنمنٹ ڈائریکٹو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو چیز چل رہی ہے اس کو کون چلا رہا ہے، بہت سارے انویزیبل ہینڈس ہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں کہ میرا ہی تجربہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، چاہے حجاب کا معاملہ ہو یا آپ کو ابھی جو ہے لائف آرٹ صرف ٹریڈرس ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بہت دوسرے لوگ ہاتھ ہیں جو آپ کو تصویر میں ہے، وہ ان کا کام نہیں ہے، ان کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ریموٹ کنٹرول سے یہ نظام چلا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں کیونکہ میں جان رہا ہوں، میں حجاب کے جو مسئلہ شروع ہوا اردو میں شروع ہوا تھا، میں آفیشیل جب میں نے بات کی اس وقت جو یہ بات چلا کہ نہیں سر یہ سب باتیں ہم نے جو بھی پالیسی اور ڈیسیژن میکر ان کے سامنے لا دیا ہے، لیکن یہ پولیٹیکل کال کر سے ملے گا، یہ مسئلہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو سے سالو نہیں ہوگا۔ یہ صاحب مجھے جواب دیا جو کنسرن ادارے تھے انہوں نے مجھے بتایا۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا، جیسا کہ ابھی علماء نے آپ بتایا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کو اپنے آپ پر، اپنے پیروں پر، اپنے ہاتھوں پر اور اپنے دماغ پر بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ کی جو ہمارا اور اللہ اور اس کے رسول کی جو گائیڈنس ہے اس کو لے کر صحیح بات میں کہہ رہا تھا کہ میں مولانا نے بتایا تھا کہ ہاں آج کل جو ہے میں ڈپارٹمنٹ مائٹی ورثہ کا سیکرٹری بھی رہا ہوں اور وقف بورڈ کا ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہوں، اور میرا تجربہ رہا ہے کہ جو متولی حضرات ہیں، جو اس کو ہم اردو انگلش میں کہہ سکیں مینیجر، وہ اس کے مالک نہیں ہیں، جو بھی حضرات ہیں وہ مینیجر ہیں، ان کو جو ادارے ہیں، جو مسجد ہے، مدرسے ہیں، درگاہ ہیں، ان کا مینجمنٹ دیکھنا ہے، وہ کبھی مالک نہیں ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے اور غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو صدر اور سیکرٹری ہیں وہ اس ادارے کے مالک ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں، جیسے مولانا کہہ رہے تھے، ابھی سب نے آپ نے سنا ہے کہ ہم ان مسجدوں کو، درگاہوں کو، مدرسوں کو، جو ہمارے ادارے ہیں، ملی ادارے ہیں، ان کو کس طرح سے اچھے سے مینیج کیا جائے، اور اس کو اچھی طرح سے مینیج کرنے کا ایک ذریعہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے مسجد کا، کہ سبھی آپ مل جل کر، اور خاص کر کے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، جیسے ہمارے حالات ہیں ملک کے، اس میں نہ صرف مسلمانوں کو جب آپ مسجد بند کا فائدہ اٹھائیں، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس میں انوائٹ کریں، اور ایک کام جو آپ بنا کسی کام کے، بنا کسی زیادہ تیاری کے، تھوڑی بہت تیاری کرنی ہوگی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ سب حضرات، امام حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ مسجد کو دکھائیے تو صحیح پڑوسی کو۔ میں مان لیجیے کہ میں ڈاؤس کالونی میں رہتا ہوں، جو مسجد یعقوب ہے اس کے جو امیجیٹ نیبر ہیں غالباً 1 یا 2 مسلم گھرانے ہوں گے، باقی تو سارے غیر مسلم ہیں۔ تو مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اگر ہمارے پڑوسی کو نہیں پتہ تو اس کے ذہن کو جو ہے وہ کوئی بھی آدمی کشیدہ کر سکتا ہے، مسجد میں یہ کرتے ہیں، مسجد میں وہ کرتے ہیں، مسجد میں اسلحہ رکھتے ہیں، کیا کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک دن ان کو بلا کر، بھئی یہ مسجد ہے، یہ ہمارا وضو خانہ ہے، یہ ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ہم دکھا دیں اور ایک وقت میں ان کو ایک چائے پلا دیں تو
تو ان کو کتنی خوشی ہوگی. اور جہاں جہاں بہت سی جگہ پر یہ تجربات کیے گئے ہیں، بنگلور میں اور باہر میں تجربات کیے گئے ہیں، سبھی کو یہ خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ہاں مسجد میں جو ہم نے اپنے پڑوسیوں کو بلایا ہے، مسلموں کو بلایا ہے، وہ ایک مسئلہ وہ کہتے ہیں نہیں وہ ناپاک ہوں گے. اگر ایک مسجد میں ایک مسلم بھی، ہر مسلم کیا پاک ہوتا ہے؟ ناپاک مسلم بھی آ سکتا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ مسجد میں جو ہمارے پاس پڑوسی ہیں ان کو دکھا دیں کہ ہاں ہمارے میں مسجد میں ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہماری اتحاد خانہ ہے اور یہی چیز ہے، اس میں اور کیا چیز ہے، اس کو چھپانے کی کیا چیز ہے؟ تو بالکل نہیں. تو میں ہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ابھی چاہے حجاب کا مسئلہ آ رہا ہو یا بزنس کا ماحول کا آ رہا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے. آپ کو ایک چیز میں چھوٹی سی مثال دوں گا، اس کے بعد میں ختم کروں گا. میرا 25 سال سے میں کرناٹکا میں ہوں اور میں دنیا میں کئی ملکوں میں جا چکا ہوں. آپ ایک چیز دیکھ لیجیے، 2-3% سکھ ہیں ملک میں. کتنے پڑھے لکھے ہیں، کیا تہذیب ہے، کون سی پوسٹ پہ نہیں ہیں، آرمی میں نہیں ہے، ڈیفینس میں نہیں ہے، اور مجال ہے کہ ان پہ کوئی بات اٹھا دے. اور میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، اس پہ آپ نے شاید غور کیا ہو نہیں کیا ہو، بنگلور میں بھی 4-5 جگہ ان کے سکھوں کے گرودوارے ہیں. آپ ان کے وہاں جا کے دیکھیے، آپ کو ایک بھی سکھ بھکاری نہیں ملے گا، بے گھر نہیں ملے گا. میرا چیلنج ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیے، پورے ہندوستان پوری دنیا میں چلے جائیے، ان کی ایک اسکیم ہوتی ہے کسی کو بھیک مانگنے دیں گے، چاہے کتنے سے کتنا غریب ہو، مجبور ہو، بہت زیادہ غریب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اس کو 10,000 روپے اپنی جو ہے جماعت سے وہ دے دیں گے، کہیں گے بھیا تم ایک چاکلیٹ بیچ دو، بسکٹ بیچ دو گرودوارے کے سامنے میں، لیکن میں تم کو بھیک مانگنے کے لیے بیٹھنے نہیں دوں گا. ان کا یہ سمپل سا اصول ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں کہ آج بھی میں دنیا میں کہیں بھی گیا ہوں، میں خود پٹنہ کا رہنے والا ہوں، یہاں بنگلور میں نے دیکھا ہے یا کہیں بھی دیکھا ہے میں نے، ایک بھی سکھ بھکاری آپ کو ان کے گرودوارے کے سامنے نہیں ملے گا. سارے قوم مل جائیں گے، ہندو مل جائیں گے، مسلم مل جائیں گے، لیکن سکھ بھکاری کو وہ بیٹھنے نہیں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اتحاد اور اتفاق اتنا زیادہ ہے، وہ کسی کو بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دیتے. اور ہم جو اشرف المخلوقات اور رحمت العالمین کی امت سے ہیں، ان کے یہ حال ہے کہ ہمارے جو ہے اور نقاب لگائی عورتیں جو ہے باقاعدہ وہ زبردستی پہنچی تھی. میں صحیح بتاتا ہوں، میں مسجدوں میں جاتا ہوں، میں خاص کر کبھی پیسے میں کسی کو غریب کو نہیں دیتا. وہ باقاعدہ وہ تو چھینتے ہیں بھیا، وہ خاص کر آپ کو سلام کریں گے، السلام علیکم بھیا، اور ان کا غور کا مقصد نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہنے کو، لیکن تبھی میں آپ کو سچ کروا لگے، یہ حقیقت ہے کہ میں کبھی نہیں دیتا ہوں. مجھے دینا ہوگا میں کسی جماعت کو دے دوں گا کہ بھائی یہ ہماری زکوٰۃ ہے، یہ ہمارا صدقہ ہے. میں کسی کو اپنے ہاتھ سے میں وہاں پر مسجد کو تو نہیں دیتا. جب تک ایک واقعی کوئی مجبور ہو، لنگڑا دورا ہو، بالکل اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. تو میں ہی کہنا چاہوں گا، جیسے ابھی آپ نے اپنے میسور کا ادارے کا دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہے، اور بھی ادارے ہیں. بنگلور میں HPS ہاسپٹل، وہ بھی وقف کا ادارہ ہے. آپ کو رائچور میں جو ہے وہ بھی وہاں پر ایک مینٹری ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اور بہت سارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف یہ چند نمونے سے ہمیں کام نہیں چلے گا. ہماری ہر مسجد، ہمارا ہر مدرسہ جب اس کام کو پورا کرے گا، تبھی شاید ہم اپنا جو حق ہے شاید اس کا کچھ حصہ پورا کر پائیں گے. تو میں ہی کہنا چاہوں گا، میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے، اور بھی تو کبھی آپ بات کرنا چاہیں گے، تو میں ہی کہنا چاہوں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی حالات. میں ایک چیز اور آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ آج کے حالات میں آپ کا جو ہے جو انفرادیت ہے یا نام ہے، یہ اردو نام کہیے جو بھی کہیے، آج آپ کے کپڑے پر کوشچن کرتے ہیں، حجاب پر، آپ کی داڑھی پر، آپ کے نام پر بھی ہے آبجیکشن، تو ہر چیز پہ ہے. میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے مجھے ایک صاحب نے فون کیا، ایک مسلم اسٹاف تھا ہمارا، اس نے فون کیا کہ سر ہمارے ایک جان پہچان والے ہیں، وہ ابھی کچھ دن دبئی جا رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ فلائٹ سے نکال دیا گیا. میں نے پوچھا کیا ہوا، اسی کام آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کیا مسئلہ ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ سر ان کا جو ہے وہ پاسپورٹ جو ہے وہ پھٹا ہوا تھا، اس لیے ان کو جو ہے نکال دیا گیا. تو وہ آپ سے ایک سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ، کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں. وہ بندہ میرے پاس آیا، میں نے اس کا پاسپورٹ دیکھا. اللہ کا واحد میں جانتا ہوں کہ جو ٹورن پاسپورٹ ہوتا ہے اس کی شکل دوسری ہوتی ہے. اس بندے کا میں نے پاسپورٹ دیکھا، اس میں کچھ نہیں ہوا تھا، صرف یہ تھا کہ جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس کی سلائی جو ہے وہ ایک سائڈ سے کھل گئی تھی. لیکن اس کو جو ہے بنگلور ایئرپورٹ پر فلائٹ سے اتار دیا گیا. اس کو پھر دوبارہ پاسپورٹ بنانے کے لیے کہا گیا. اس کے لیے میں نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا کہ بھئی آپ کو جا کے میں اس کو سرٹیفائی کرتا ہوں کہ ہی از اے گڈ کریکٹر، اور واٹ ایور جو تھا اس کا فارمیٹ ہوتا ہے اس میں نے دیا، تب ان کا پاسپورٹ بنا. تو آپ یہ بس سمجھیے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، چاہے آپ کروڑپتی ہوں، کچھ بھی ہوں. آپ کی جب تک ایکچوئل بھاگیداری، ایکویٹی سرکار میں نہیں ہوگی،
یہ سب کام بہت مشکل ہے، اس لیے آپ کو اپنی تعلیم پر، اپنی تربیت پر، اپنی صحت پر خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا، اور جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے اس ملک میں رہنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایک ذمہ دار حیثیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، جس سب حضرات نے بتایا ہے، کہ ہمیں اتحاد، اتفاق اور ہمارے مسئلوں کو صحیح میں مرکز بنانا ہوگا، تبھی شاید ہم اپنا حق ادا کر پائیں گے۔ اتنا کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ حاضرین، آج کل حجاب کے بڑے مسئلے ہیں، اور امت مسلمہ نے تو طے کر لیا ہے کہ حجاب ہمارا ایک لازمی اور ضروری جز ہے، اس سے دستبرداری ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے میسور کے جو صاحبان ہیں، میسور مساجد ایسوسی ایشن والے، انہوں نے جو ہسپتال قائم کیا ہے بطور خاص، اسے ذہن میں رکھ کر اسی منصوبے کے تحت عورتوں کے لیے ایک میٹرنیٹی ہاسپٹل کے قیام کا انہوں نے نظم بنایا ہے، اور پورا سیٹ اپ الحمدللہ تیار ہے۔ بہت جلد